English Diary presents 15 different ways to apologize, to excuse. Today we are going to learn 15 different ways to say apologize in English. There are many different times we have to apologize, but we would use different words depending on whether we hurt someone's feeling or made a mistake at work. Some of these phrases are casual and others are more serious. ہماری زندگی میں اکثر ایسے معاملات ایسے واقعات ہوتے ہیں جہاں ہمیں معافی مانگنے کے لیے سوری کہنے کے لیے ایکسکیوز کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں. جیسے حالات ہوتے ہیں ویسے ہی ہمیں ایکسکیوز کرنا ہوتا ہے. اگر ہم نے زیادہ نقصان کیا ہے یا ہم نے کوئی سیریس مسٹیک کی ہے تو ہمیں اسی کے حساب سے ایکسکیوز کرنا ہوتا ہے. In this video we are going to share different ways to apologize from someone. Now look at the number 1. Sorry about that. Sorry about that. Oh, it seems that I have given you another packet. Sorry about that. We have to use sorry about that for a minor mistake, not for a serious one. ایسی مسٹیک جو ہم سے معمولی غلطیاں ہو جاتی ہیں اور انہیں ہم آسانی کے ساتھ ٹھیک کر سکتے ہیں، ان کے لیے ہم یوز کرتے ہیں sorry about that. ایسی چھوٹی اور معمولی مسٹیکس کے لیے جنہیں آپ آسانی کے ساتھ ریکٹیفائی کر سکتے ہو، ٹھیک کر سکتے ہو، so use sorry about that. Number 2. I am so very, really, terribly sorry. I'm so sorry. The file which you gave, I missed it. آپ نے جو فائل مجھے دی تھی وہ مجھ سے کھو گئی ہے. Now this is the serious one mistake. تو جب آپ سے کوئی بہت بڑی غلطی ہو جائے، کوئی زیادہ سنگین مسٹیک ہو جائے، تب آپ نے I am so sorry, very sorry, really sorry اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے ہیں. Number 3. My mistake. Oh, I sent you the wrong email. That's my mistake. میری غلطی تھی. مینس جب آپ سے کوئی غلطی ہو جائے اور آپ تسلیم کریں کہ جی یہ مجھ سے ہوا ہے، میں نے مسٹیکنلی کیا ہے، تب آپ یوز کریں گے مائی مسٹیک، میری غلطی تھی. مائی مسٹیک آر یوز ٹو ایڈمٹ یو ڈیڈ سم تھنگ رانگ بٹ اٹ واز ریلیٹیولی مائنر. مینس آپ یہ ریئلائز کراتے ہو کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے لیکن یہ چھوٹی سی معمولی سی غلطی ہے، میں اسے ٹھیک کر دوں گا. سو مائی مسٹیک از یوزڈ فار آ مائنر مسٹیک. Number 4. It was my fault. It was my fault that I didn't inform you on time. یہ میری غلطی تھی کہ میں نے آپ کو وقت پر انفارم نہیں کیا. آپ اس میں اعتراف کرتے ہو کہ آپ سے یہ سنجیدہ غیر ذمہ دارانہ کام ہو گیا ہے، لیکن آپ اس کو ریکٹیفائی کر دو گے، آپ اسے ٹھیک کر دو گے. تو جب آپ اپنی غلطی کو، اپنے فالٹ کو ایکسیپٹ کرتے ہو اور اس غلطی کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو، then you want to use it was my fault. I take full responsibility. I take full responsibility for not guiding parents about the pattern of paper. میں پوری ذمہ داری قبول کرتا ہوں کہ میں والدین کو پیپرز کے حوالے سے، پیپر پیٹرن کے حوالے سے گائیڈ نہیں کر سکا. تو جب آپ پیشہ ورانہ کام کر رہے مینس یو آر پروفیشنل، یو آر ڈوئنگ سم تھنگ ان آرگنائزیشن اینڈ یو ڈیڈ سم مسٹیک. جب آپ کسی آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہو اور آپ سے کوئی سیریس مسٹیک ہو جائے، سو یو ایڈمٹ یور مسٹیک اینڈ سے I take full responsibility of my mistake. میں اپنی غلطی کی ذمہ داری اٹھاتا ہوں. Number 5. I messed up. I screw up. I can't believe I forgot my father's death anniversary. I messed up. This expression, I messed up, is really informal. Informal way to say sorry, to apologize. Informal way میں جب آپ کے ساتھ آپ نے کچھ ایسا کیا ہے جو آپ سے غلط ہو گیا، کچھ گڑبڑ ہو گئی، کچھ خرابی ہو گئی، تو آپ اسے یوز کریں گے I messed up, I screwed up. موسٹلی یہ ہم زیادہ تر فیملی میٹرز میں، فرینڈس میں یوز کرتے ہیں. Number 7. My apologize. My apologize for not attending meeting because I was in hospital. میری غلطی ہے کہ میں میٹنگ میں شرکت نہیں کر سکا کیونکہ میں ہاسپٹل میں تھا. تو جب آپ بزنس ڈیلنگس میں یا پروفیشنلی کوئی مسٹیک کرتے ہو تو آپ وہاں معذرت کے لیے اسے یوز کر سکتے ہو مائی اپولوجائز، کہ میں معافی مانگتا ہوں، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی. مائی اپولوجائز، آئی واز ناٹ پریزنٹ ان دا میٹنگ. میں میٹنگ میں پریزنٹ نہیں تھا. Number 8. I ignored you yesterday. That was wrong of me. It was wrong. That was wrong of me. یہ شو کرتا ہے کہ آپ سے یہ غلطی ہوئی ہے، آپ کا انداز غلط تھا یا میرا انداز غلط تھا. مینس yesterday I ignored you and that was wrong of me. میں نے آپ کے ساتھ غلط کیا، میرا انداز غلط تھا کہ میں نے آپ کو اگنور کیا.
سو جب آپ مورلی ایتھیکلی یہ ریئلائز کرتے ہو کہ آپ نے جو بیہیویئر شو کیا وہ غلط تھا، سو اس کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے، اس کو اپولوجائز کرنے کے لیے آپ کہو گے دیٹ واز رانگ آف می اور اٹ واز رانگ. Number 9 is I am ashamed. I haven't been helping you in your studies even you're really in need. I am ashamed of my negligence. I am ashamed means کہ میں شرمندہ ہوں، مجھے شرمندگی ہے کہ میں نے لاپرواہی دکھائی، آپ کی اسٹڈیز میں ہیلپ نہیں کی. ایسا کوئی کام جو آپ نے کیا اور آپ کو اس پر شرمندگی ہو، اور آپ اگلے پرسن کو، نیکسٹ پرسن کو یہ بتانا چاہتے ہو کہ آپ سے یہ غلطی ہو گئی اور آپ اس کے لیے شرمندہ ہو. So you will apologize like this: I am ashamed on my this act, or I am ashamed what I did with you. Number 10th, my condolence, or I am sorry to hear that. I am sorry. I'm sorry for your loss. My condolence, or I'm sorry for that. I'm sorry to hear that happened to you. So my condolence اور I'm sorry to hear that ہم اس وقت یوز کرتے ہیں جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی فرینڈ کے یہاں ڈیتھ ہو گئی ہے یا کسی رشتہ دار کے یہاں جو ہے وہ فوت کی ہو گئی ہے، اور جب ہمیں اس کا پتہ چلتا ہے تو اس کی تعزیت کرنے کے لیے یا جس کے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہوا ہے اس کا نقصان دیکھتے ہوئے اس کو تسلی دینے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں my condolence اور I'm sorry to hear that. سو یہ رشتہ داروں کے ساتھ، دوست احبابوں کے ساتھ جب ان کے یہاں کسی کی فوتگی ہو جائے ہم تب یوز کرتے ہیں کہ آپ کے نقصان پر مجھے بہت افسوس ہے. Number 11 is forgive me. I know that what I did was wrong. I hope you can forgive me. جب آپ اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اگلے بندے سے ڈائریکٹلی معافی مانگتے ہیں کہ مجھے معاف کر دیجئے یا مجھے امید ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں گے، تو آپ اس کے لیے یوز کریں گے forgive me. So this is the direct way to apologize. آپ جس سے بہت فرینک ہو، آپ ڈائریکٹلی اسے کہہ سکتے ہو کہ will you forgive me or forgive me, I did wrong with you. I am ashamed on myself. تو forgive me means آپ مجھے معاف کر دیں. Number 12 is how can I make it up to you? I'm sorry I couldn't celebrate your birthday. میں معافی چاہتی ہوں، میں آپ کی برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں کر سکی. How can I make it up to you? میں اسے کیسے ٹھیک کر سکتا ہوں، میں اپنی غلطی کیسے سدھار سکتا ہوں. تو جب آپ سے ایسی غلطی ہو جائے جسے آپ ٹھیک کرنا چاہتے ہو اور آپ اگلے پرسن کو یہ بتا بھی رہے ہو کہ آپ اپنی اس مسٹیک کو، اپنی اس نیگلیجنس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو، سو یو ول اپولوجائز لائک دس: ہاؤ کین آئی میک اٹ اپ ٹو یو؟ میں اپنی غلطی کیسے سدھار سکتا ہوں، یا میں اپنی غلطی کی معافی کیسے کر سکتا ہوں، تلافی کیسے کر سکتا ہوں. تو یہ ایک اچھا طریقہ ہے نیکسٹ پرسن کو ریئلائز کرانے کا کہ یو آر سو امپورٹنٹ فار می اینڈ واٹ آئی ڈیڈ ود یو آئی جسٹ وانٹ ٹو میک اٹ کریکٹ. Number 13 is I won't do it again. It won't happen again. I won't do it again. It won't happen again means کہ یہ دوبارہ نہیں ہوگا، میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گا. means جب آپ کسی بھی بندے کو یہ بتانا چاہتے ہو کہ میری طرف سے جو کچھ ہوا ہے وہ نیکسٹ ٹائم نہیں ہوگا، اور اس کے لیے آپ یہ فریز یوز کرو گے، یہ ایکسپریشن یوز کرو گے: It won't happen again. I won't do this again. سو ریلیشن شپ میں پرومس کرنے کے لیے، ریلیشن شپ میں یہ بتانے کے لیے کہ میں آپ کو دوبارہ ہرٹ نہیں کروں گا، یا میری طرف سے ایسا دوبارہ نہیں ہوگا. Number 14 is we sincerely apologize. We have announced wrong date of admission. We sincerely apologize for our inconvenience. جب آپ اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں پبلکلی اور آپ کہتے ہیں کہ ہم سے جو ہوا ہم اس غلطی پر خلوص دل کے ساتھ معافی مانگتے ہیں، تو ہم خلوص دل کے ساتھ معذرت کرتے ہیں. وی سنسیئرلی اپولوجائز کہ ہماری غلطی کی وجہ سے، ہماری اگنورنس کی وجہ سے آپ لوگ کو پریشانی اٹھانی پڑی. زیادہ تر ہم یہ پروفیشنلی یوز کر رہے ہوتے ہیں، پبلکلی یوز کر رہے ہوتے ہیں، جہاں ہمیں لگتا ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے اور ہمیں اچھے انداز سے سوری کہنا چاہیے. سو وی یوز وی سنسیئرلی اپولوجائز. Number 15 is pardon me. Pardon me, I misunderstood you. Pardon me means ہم ڈائریکٹلی کہہ رہے ہیں کہ مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو غلط سمجھا، میں نے سمجھنے میں غلطی کی، میں آپ سے معافی چاہتی ہوں، مجھے معاف کر دیں. سو پارڈن می، آپ ڈائریکٹلی اپنی مس انڈرسٹینڈنگ کے لیے، اپنی غلطی کے لیے نیکسٹ پرسن سے معافی مانگ لیں. سو دیز آر ڈفرینٹ 15 ways ٹو لرن ہاؤ ٹو سے سوری ان انگلش. کیونکہ ہمارے پاس ڈفرینٹ انوائرمنٹ میں ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ ڈفرینٹ مسٹیکس ہو جاتی ہیں، ہم ہر جگہ آئی ایم سوری یوز نہیں کر سکتے. تو ان مسٹیکس کو ٹھیک کرنے کے لیے، اکارڈنگ ٹو سچویشن معذرت کرنے کے لیے
ڈفرینٹ 15 ویز یہاں پر ڈسکس کیے گئے ہیں. آئی ہوپ کہ ڈفرینٹ 15 ویز میں سے آپ لوگ کو نیکسٹ ٹائم آپ سے کوئی مسٹیک ہو تو آپ انہیں یوز کر کے اچھے انداز سے اچھے سلوک سے اپولوجائز کر سکتے ہیں, اپنی انگلش میں امپروومنٹ شو کر سکتے ہیں. So try to use these words, these expressions when you do something wrong instead of saying I am sorry everywhere. I hope you like the video. Keep staying with us. Keep learning. Thanks for watching.